عزیز اللہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ سر کے ساتھ ایک انٹریکٹیو قسم کا سیشن ہو. اگر کچھ سوال بھی ہوں تو وہ بھی ہم لے لیں, سر سے اس حوالے سے بات ہو جائے, تھوڑی ایکسپیرینس شیئرنگ بھی ہو جائے اور ان کے تجربے کے حوالے سے ہم ہیومن رائٹس اور مائنورٹی فیس پہ بات کریں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں تیسری دفعہ چون میں آ رہا ہوں. پہلے تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب سر تشریف لائے تو وہ جو صاحب ہیں, شاید وہ صحیح ہیں یا وہ الگ ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہے, انہوں نے ہوشیار بیٹھ کا کہا تو میں بھی ہوشیار ہو گیا. 37 سال گزارنے کے بعد سر, حالانکہ پولیس چھوڑے 4 سال ہو گئے, تو انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ سیمینار میں ہوشیار نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کم از کم سیکھنی چاہیے. کہ چلے میں تو آپ کا تھا نا, تو جو باقی آنریبل گیسٹ ہیں ہمارے وہ بھی ہوشیار ہو, شاید ہوئے ہیں. اچھا جی, اب جاتے ہیں. میں نہ تو جی مقرر ہوں, 37 سال 5 مہینے 8 دن 22-23 گھنٹے پولیس کے محکمے میں گزارے. 1982 سے میرا سفر تھا جو پولیس کا وہ شروع ہوا. ڈر خوف کی فضا آج تک ہے. پولیس چھوڑنے کے بعد وکالت شروع کی تو آپ یقین جانیں, عدالت میں پیش ہونے سے پہلے میرا دل دھڑکتا تھا, ٹانگیں کانپتی تھی, بلکہ کانپیں ٹانگتی تھی کہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں اپنے حقوق کہیں نظر نہیں آئے. اس 37 سال میں مجھے تو کم از کم نظر نہیں آئے. چاہے وہ پروموشن تھی, چاہے وہ کچھ اور تھا, پوسٹنگ ٹرانسفرز تھے, ان سب میں ہمارے حقوق کو رگڑا گیا. تو فرائض اس کے بعد میں آتے ہیں. اکثر دوست کہتے ہیں جی کہ میں بڑی سخت باتیں کرتا ہوں اور مجھے روکا بھی جاتا ہے. ہمارے شاہ نواز خان صاحب ہیں ایس پی او کے, وہ تو مجھے بڑے سختی سے روکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے سخت باتیں کی تو پھر امداد نہیں ملے گی ہمیں, وہ جو انشورنس کی جاتی ہے. اچھا, سر نے ایک بات کی اور وہ یہ تھی کہ جب بھی کبھی کسی خلاف ورزی ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی, کہیں بھی کچھ ہوتا ہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, فوری طور پر یہ آئی جی آفس کو لکھتے ہیں. سر ایسے ہے نا سر؟ اور آئی جی آفس کے بعد وہ ظاہر ہے پھر آر پی او آفس میں چٹھی جاتی ہے, پھر وہ ڈی پی او کے پاس آتی ہے, پھر آخر میں وہ تھانے پہ چٹھی آ جاتی ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا, پریکٹیکل بات. ایسے ہی میرے ایس ایچ او تھے جی, کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اب تو ماشاءاللہ اب سارے پڑھے لکھے ہیں, مجھے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہاں میں غلط بول رہا ہوں گا. تو انہوں نے چٹھی آئی انگریزی میں, یہ بھی انگریزی میں ہوتی ہوگی ظاہر ہے سر, انگریزی میں ہوتی ہے نا سر؟ کوشش کرتے ہیں دوبارہ. اچھا, وہ انگریزی میں چٹھی آئی تو ایس ایچ او صاحب نے اوپر لکھا, مطلع ہوا جملہ تفتیشی بھی مطلع. یہ ورڈنگ ہے, سر پولیس ورڈنگ ہے کہ جی میں نے بھی نوٹڈ نہیں لکھتے تھے, وہ اردو میں لکھتے تھے. اب 3-4 جگہ پہ وہ نوٹڈ ہو کے یعنی مطلع ہوا وہ میرے پاس آ گئی. اب میں تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا تو میں نے چٹھی پڑھی, وہ ایس ایچ او صاحب کا شوکاز نوٹس تھا. وہ شوکاز نوٹس جو تھا اس پہ جناب ایس ایچ او صاحب جو پرائمری پاس تھے, آپ کو پتہ ہے تعلیم کا بڑا فقدان ہوتا تھا, لائنٹی ضرور ہوتی تھی اس میں کہ ہم اپنے محکمے سے بڑے وفادار رہے, جس کا میں آج کل فقدان دیکھا. اب ہم آ جاتے ہیں سر ہیومن رائٹس پہ. میرے استاد سردار پرویز ترین صاحب ہوا کرتے تھے سیالہ میں, ڈیرہ غازی خان کے تھے, ایس پی بلکہ ایس ایس پی ریٹائر ہوئے. وہ ہمیں پولیس رولز پڑھایا کرتے تھے.
اب پولیس رولز آپ کو پتہ ہے بڑا سخت مضمون ہے پولیس رولز جو 1900 کب ہوا جی پولیس رولز 1934 میں اور 1861 میں پولیس کے قوانین بنے. تو وہ کہتے تھے کہ جی تو اس وقت ہمارا جو اسکیل تھا وہ 5واں تھا. یعنی میں جو بھرتی ہوا پولیس میں 1982 میں 5ویں اسکیل پہ اور تنخواہ تھی جی ہماری 625 روپے 1982 میں. اور وہ کہا کرتے تھے وہ بڑے سخت افسر تھے. اگر کسی نے دیکھا ہے ان کی بڑی اسٹائل ہوتی تھی, بڑا ڈریسنگ, رنگ ان کا بہت زیادہ سانولا تھا. ہم کبھی کبھی مذاق بھی کرتے تھے ان سے جیسے کہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ آپ کے 5 گریڈ نہیں 5 گرنیڈ ہے. تو 5 گرنیڈ کیا تھی وہ بعد میں آپ کو واقع پتہ چلا تھانوں پہ کہ یہ اختیارات کے وہ گرنیڈ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کمزوروں کے خلاف, غریبوں کے خلاف. بات وہی آ رہی آگے کہ جو مائنر لوگ ہیں, جو مائنارٹیز ہیں, جن میں شامل اب انہوں نے کر لیا. مجھے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی مذہبی مائنارٹیز نہیں ہیں, بلکہ اس میں خواتین, اس میں بچے, اس میں ٹرانسجینڈرز ہیں, اس میں باقی لوگ ہیں, یہ سارے ہی اس میں آتے ہیں. اب ہم لوگ کرتے ہی کیا ہیں, ہماری پرابلم کدھر ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری ٹریننگ غلط ہو رہی ہے. آج بھی ٹریننگ وہی ہو رہی ہے جو 1982 میں تھی. میں یہاں 1996 میں ایک اورینٹیشن کورس کرنے آیا تھا اسپیشل برانچ کی طرف سے. اس وقت اتنے خوبصورت یہ حال نہیں ہوا کرتے تھے, بڑی بڑی دیواریں بھی نہیں ہوتی تھیں, باہر گھومنا بھی نہیں پڑتا تھا, اور ایک فضول سا ہاسٹل تھا, اس میں ہم رہتے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. اور اشرف ماد صاحب جو تھے وہ ہمارے کمانڈنٹ تھے جو بعد میں شہید ہوئے گجرانوالہ. تو میں سکھایا کچھ نہیں گیا. آج بھی آپ اگر سیکھ کے اب آئے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ نے کتنا سیکھا ہے اس کورس میں. اب مجھے تو پہلے یہ نہیں پتا کہ آپ کس کورس کے لیے آئے ہوئے ہیں. سر آپ کس کورس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کہاں سے انٹیلیجنس میں وہ اسپیشل برانچ والی کیسز ہیں, ٹیررزم کے اوپر ہے, انٹیلیجنس بیس سرویلنس, یہ اس طرح کے لوکل اسپیشل لاز, اور انویسٹیگیشن میں سے ڈفرنٹ ہے. انویسٹیگیشن والے اس طرح اسپیشلائز کرتے ہیں. اور انویسٹیگیشن میں آپ کو کیا پڑھاتے ہیں؟ سر وہ سی آر پی سی, پی پی سی. تو یہ تو آپ پہلے پڑھ ہی چکے ہیں, سارے آپ پڑھ چکے ہیں. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ انویسٹیگیشن کیا؟ انویسٹیگیشن از جسٹ کلیکشن آف ایویڈنس نا. تو آج تک اگر کسی کو بھی آپ کا جو کنویکشن ریٹ ہے وہ تو 5% بھی نہیں ہے. 2.5 کنویکشن ریٹ ہے, اور اس کے بعد آپ پولیس مقابلے ہم کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں سر بات وہی آتی ہے کہ ہمیں اپنی ٹریننگ کو بہتر کرنا چاہیے. آج بھی شہادہ کی وہی ٹریننگ ہے. شہادہ کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے میسج کیا کہ سر 4 دن ہو گئے پانی نہیں ہے. تو میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا اور سوشل میڈیا پہ لگایا. تو ابھی ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب یہاں ہیں, اس وقت وہ آپ کے کمانڈنٹ تھے. 30 سال بعد وہاں پانی کی موٹریں لگیں, اور جو ہاسٹلس تھے ان کے بعد پانی کے ٹینک لگے. سر بات صرف میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ آپ کے بنیادی حقوق اگر مجروح ہو رہے ہیں تو سر آپ کسی کو کیا آگے آپ کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ ٹرانسفر تو اس وقت ہوں گے نا جب ان کے حقوق آپ لے کے دیں. ہم انہیں بتاتے ہیں, ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. سر ان میں سے ہر شخص جس کو بھی کھڑا کر دیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا مسئلہ ہوگا.
کسی کی بیوی بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, چھٹی نہیں مل رہی, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی ہے کہ جس کا مسئلہ نہ ہو, کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر دے مجھے, کوئی ایک آدمی اس پورے سیمینار میں سے سوائے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا بھی کوئی نہیں, شکر, چلے 3 ہم ہو گئے یار, پھر بھی ہم مائنارٹیز میں ہیں نا. تو صرف یہ ساری گپ شپ کا میں نے پہلے عرض کیا, میں کوئی بہت زیادہ مقرر نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں, سچی اور کھری باتیں ضرور آ کے کرتا ہوں. اور ہمارے ہاں دیکھیں معاشرے نے ایسے وہ پیدا کر دی. میں ابھی کوئی 15 دن پہلے میں نے ملتان جانا تھا, نوکر میرا چھٹی پہ, ہم لوگ نوکروں کے بڑے عادی ہوتے ہیں, پوری زندگی تھانے داری, پھر ڈی ایس پی سے, بڑی سٹائل ہوتی ہے ہماری. اور عسکری 11 میں میرا گھر ہے سر, تو گاڑی جو ہے وہ پارکنگ دور ہے, انہوں نے وہ بنایا ہوا, اگر کسی نے عسکری 11-10 دیکھا ہے تو میں نے اپنا وہ پینٹ کوٹ اور شلوار قمیض کندھے پہ ہینگر پکڑے ہوئے تھے, ایک ہاتھ سے میں بیگ گھسیٹ رہا تھا, میری مسز بھی آ گئی ساتھ, اور ایک لڑکا آیا, اس نے وہ اورنج کلر کا وہ پہنا ہوا تھا نا, تو اس کی ضرورت نہیں ہوئی مجھ سے پوچھنے کی کہ جی میں سامان لے لوں. میں بھی چلا گیا وہاں سے, جا کے گاڑی میں سامان لگا رہا تھا, تو اس نے میری مسز سے سامان لے لیا اور آ کے گاڑی میں ہیلپ کی ہماری. اب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے کہا یار تو نے مجھ سے تو نہیں لیا. کہتا سر مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے کہ میں آپ کا سامان لوں یا نہ لوں. میں نے اسے 100 روپیہ دیا اور میں نے پوچھا کون ہو؟ کہتا سر میں کرسچن نہیں ہوں. اور یقین جانے میں کام کیا کہ وہ ایک مسلمان جو صفائی کے لیے اس نے وہ پہنا اور وہاں وہ صفائی کرتا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں کرسچن نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر میں نے کہا کہ میں کرسچن ہوں تو شاید مجھ سے نفرت کرے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں جو ہم شاید دیکھتے نہیں ہیں. ہمیں شاید سب سے پہلے اگر ہم نے بات کرنی ہے, یہ کاغذی باتیں ہیں ساری جو مملکت خداداد پاکستان میں بن رہے ہیں, قانون بن رہے ہیں, دیکھیں قوانین تو انگریز بنا کے چلا گیا, آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آپ اگر دیکھیں سر کہ امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے, جو قوانین ہیں نئے قوانین تو بن رہے ہیں, ان کے رولز نہیں بنتے. ڈیلی جب بھی ہمارا کچھ اس ٹائپ کا میٹنگز ہوتی ہیں این جی اوز کی, تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ رولز نہیں بنے, قانون بنا ہوا ہے. تو جب تک رولز نہیں بنیں گے قانون بننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آخر میں سر میں صرف آپ دوستوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں گا, بلکہ اپنی لائف کی جو 2 چھوٹی باتیں اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم بہتر ہو جائیں گے اس محکمے میں رہتے ہوئے. قتل کے ایک مقدمے میں بے گناہ میں پھنس گیا جی, پولیس میں تھا, یہ زمان کا واقعہ ہے. بندہ تھانے سے بھاگ گیا, آواز ایس آئی ٹریننگ کر رہا تھا, میرے ایس ایچ او تھے ظفر وڈیچ. یہ زمان اگر کوئی جانتا ہے بھاولپور کی ایک تحصیل ہے, اور وہاں جٹ اور رائی کی بڑی لڑائی ہے. لڑکا بھاگ گیا, انہوں نے کہا کہ پولیس والوں نے مار دیا. ایک لاش مل گئی نہر سے, نیکلیس آرم لیس. انہوں نے کہا جی لڑکا ہے یہ سب. لاش وہیں چھوڑی, تھانے کو آگ لگا دی. اور ہمارے جو شیر دل افسران تھے انہوں نے رجسٹر 16 اٹھایا. سر رجسٹر 16 وہ ہوتا ہے جس میں پورے تھانے کے ملازمین درج ہوتے ہیں. انہوں نے سب پکڑ لیا. میں بھاگ گیا. میرا موڈ تھا کہ میں یورپ انگلینڈ بھاگ جاؤں گا. پھر میں نے سوچا جب میرے بھائی کو پکڑنے آ گیا, جو بڑے بھائی جج صاحب ہیں ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, تو ان کو پکڑنے کا آیا کہ جی ان کو وکواں پھڑ لو جی, آپ پہ آ جائے گا جو ہم کرتے ہیں. تو میں سر پیش ہو گیا. خواجہ خالد فاروق صاحب ایس ایس پی تھے,
اور روف صاحب تھے ایک ہمارے ڈی جی، خواجہ خالد فاروق صاحب نے مجھے بڑا تحمل سے سنا، اور مار عبدالرحمان سیال میرے انسپیکٹر تھے میرے، انہوں نے کہا کہ جا کے تھانے کوتوالی بند کر دیں۔ تھانہ کوتوالی بھاگلپور میں، اور وہاں میں پھر 2 دفعہ ڈی ایس پی بھی رہا، اور سر مجھے وہاں باقی جو میرے ساتھی تھے وہ بھی اولاد میں بند تھے، اسی میں کچھ 30-32 تھانے کے ملازمین تھے، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، ASI وہ بھی بند تھے۔ خیر سمری ایویڈنس شروع ہو گئی، کیس مارشلہ میں چلا گیا، اللہ نے مہربانی کی، بندہ اصل مل گیا، سیالکوٹ سے بندہ مل گیا، اور ہم لوگ باہر آ گئے۔ اس دن سے میں نے یہ عہد کیا، جو میری فیلنگز تھی 42 دن کی، 18 دن ریمانڈ جسمانی، حالانکہ 14 دن کا ہوتا ہے، مجھے 4 دن الیگل بھی رکھا انہوں نے تھانہ کوتوالی میں، اور پھر باقی 24 دن جو ہیں وہ کسوری چکی بھاولپور میں۔ میں نے اس دن سے عہد کیا، میں نے قتل میں بے گناہ بندہ چلان نہیں کرنا، چاہے کچھ ہو جائے، اور میں نے اس کی بڑے تکالیف بھی اس میں نے برداشت کی کہ سر نہیں کرنا، سر میں نے نہیں کرنا، مجھے ٹرانسفر کر دیں، سسپینڈ کر دیں۔ سر جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، جب تک ہم غیر قانونی جو ہیں آرڈرز کو اوبے کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کے حقوق کی بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح میرے بھائی کا مرڈر ہو گیا، کزن تھا میرا، شکار کھیلنے گیا، لائک جس طرح یہ بھی آپ نے انسیڈنٹ دیکھا ہے ارشد شریف والا، مجھے وہی یاد آ گیا پھر میں نے گلاب بھی کیا تھا اس پہ کہ وہ شکار کھیلنے گئے، ہماری فیملی بھاگلپور سے ہے تو ہم شکاری ہیں جی، سارے ہرن ورن کا شکار کرتے ہیں، تو وہ گئے، دونوں ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر لغاری، رینجرز والوں نے فائر کیا، دونوں، ایک کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی، دوسرے جو ہیں ان کی 14 گھنٹے بعد ڈیتھ ہوئی ڈاکٹر کی، اور وہ مین ان کی وہی آرٹری تھی جس کے عمران خان بات کرتے ہیں، وہ ریپچر ہوئی، اور 14 گھنٹے میں ان کی ڈیتھ ہوئی، کسی نے ان کی مدد نہیں کی، بلکہ گاڑی پہ تلوار ڈال دیا۔ پھر اس پہ پھر اپنا بیچ عید کا دن تھا، اور میں نے کہا یار وہ جو رپورٹ ہوتی ہے آپ کی نقشہ صورت حال، یار وہ بنا کے جلدی بھیج دے، عید کا دن ہے، پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، شام تک دفن کریں گے، اور آپ یقین کریں شام 5 بجے اس نے بھیجا۔ تو اس دن سے میں نے عہد کیا کہ جب بھی کبھی ایسا ہوگا پوسٹ مارٹم میں آپ نے دے دی کرنی، فوری طور پہ آپ کرائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، صرف یہی ریکویسٹ ہے آپ دوستوں سے، باقی کتابی باتیں آپ بہت سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، پوری زندگی میں پڑھ بھی رہے ہیں۔ خود کو اس شخص کی جگہ رکھ کے سوچیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو غریب ہے، امیر تو ویسے نہیں کھڑے ہوتے سر۔ بس بہت بہت شکریہ۔